رمضان المبارک میں عمارتوں پر چاند ستارے پر مشتمل لائٹ لگانا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، ہمارے ہاں اردن میں ایک نئی عادت شروع ہوئی اور بہت کثرت سے پھیل بھی چکی ہے۔ وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی عمارتوں پر ہلال اور ستارے لگا کر برقی کمکموں سے لائٹنگ کر کے رمضان المبارک آنے کا جشن منایا جاتا ہے اور سارا مہینہ ہی رہتا ہے۔ تو کیا یہ جائز ہے یا کہ یہ اسراف میں شامل ہوتا ہے؟ اور ماہ دسمبر میں عیسائیوں کے میلاد کے درخت کو مزین کرنے کی تقلید ہے، اور کیا لوگوں کی جہالت انہیں معذور شمار کرے گی؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اس حوالے سے پہلی بات، ہمارے خیال میں ماہ رمضان کے شروع ہونے کی خوشی میں برقی قمقمے لگا کر زینت کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں درج ذیل امور کا خیال رکھنا انتہائی ناگزیر ہے۔ نمبر 1، اس میں یہ اعتقاد نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا کرنا عبادت ہے، بلکہ یہ عادی اور مباح امور میں شامل ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس زیبائشی قمقموں کو بہت زیادہ مہنگی قیمت میں خرید کر اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، ان زیبائشی قمقموں میں کسی ذی روح کی تصویر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اس زیبائش اور لائٹنگ میں گانا بجانا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 4، اس طرح کی خوبصورتی اور زیبائش مساجد میں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے نمازیوں کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام سے درج ذیل سوال کیا گیا۔ بعض مساجد میں عید الفطر اور دوسرے دینی ایام کے مواقع پر عادتاً مساجد کو رنگ برنگے برقی قمقموں اور پھولوں سے سجایا جاتا ہے، تو کیا اسلام ان اعمال کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، اور اس کے جواز اور منع کی دلیل کیا ہے؟ کمیٹی کے علماء کا جواب تھا، مساجد اللہ رب العزت کا گھر ہیں اور زمین میں سب سے بہتر اور اچھی جگہ شمار ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے کہ ان مساجد میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کا ذکر بلند کیا جائے اور نماز قائم کی جائے، اور لوگوں کو ان مساجد میں ان کے دینی مسائل اور ان کی سعادت و کامیابی کی طرف رہنمائی کی جائے، اور ان مساجد کو بتوں، پلیدگی، شرکیہ اعمال، بدعات و خرافات سے پاک کر کے دنیا اور آخرت کے حوالے سے لوگوں کی اصلاح کی جائے، اور مساجد کو گندگی اور نجاست سے پاک رکھا جائے، اور مساجد میں لہو و لعب اور اونچی آوازیں نکالنے اور شور و غوغا کرنے سے اجتناب کیا جائے، اور ان مساجد میں کسی گم شدہ چیز اور ضائع شدہ چیز کا اعلان مت کیا جائے، اور اس طرح کے دوسرے اعمال بھی نہ کیے جائیں جو ان مساجد کو عام راستے اور تجارتی مارکیٹ بنا کر نہ رکھ دیں، اور ان مساجد میں کسی کو بھی دفن نہ کیا جائے، اور اسی طرح اس میں قبر بھی نہ بنائی جائے اور نہ ہی مسجد پر قبر بنائی جائے، اور ان مساجد میں تصاویر نہ لٹکائی جائیں اور نہ ہی اس کی دیواروں پر نقش و نگار کیا جائے، اور اس طرح کے دوسرے کام جو شرک کا باعث بنتے ہیں ان سے اجتناب کیا جائے، اور اسی طرح کوئی بھی ایسا کام ان مساجد میں نہ کیا جائے جو عبادت کرنے والوں کی عبادت میں خلل کا باعث ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بہت خیال رکھا، جیسا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور آپ کے عمل مبارک سے ثابت ہے، اور آپ نے اپنی امت کی رہنمائی کرتے ہوئے بھی اس کا بیان کیا ہے تاکہ وہ آپ کے منہج اور طریقے پر چل سکیں، اور مساجد کے احترام اور انہیں آباد کرنے میں آپ کے طریقے پر چلیں، کیونکہ وہاں اسلامی شعار کا قیام اور اعلان ہوتا ہے، اس میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہیں بھی ثابت نہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مساجد میں روشنی کر کے اس کی تعظیم کی ہو، اور مختلف تہواروں اور عید کے موقع پر وہاں پھول رکھے ہوں، اور نہ ہی آپ کے بعد خلفائے راشدین سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور نہ ہی پہلے 3 ادوار میں ائمہ مجتہدین سے، جن کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ سب سے بہتر دور ہیں، باوجود اس کے کہ لوگ ترقی کر چکے تھے اور ان کے پاس اموال کی بھرمار تھی،
اور انہوں نے شہری زندگی کا ایک وافر حصہ بھی حاصل کر لیا تھا، اور زینت کی طرح طرح کی اقسام بھی پہلے 3 ادوار میں وافر تھیں، اور پھر مکمل خیر و بھلائی تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے میں پنہاں ہے، اور پھر ان کے بعد خلفائے راشدین کی سنت اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ائمہ کرام کی پیروی کے اندر مضمر ہے۔ اور پھر مختلف تہواروں اور مواقع پر مساجد میں چراغاں کرنا یا برقی کمکمے لگانا یا مساجد کے ارد گرد اور اس کے میناروں پر چراغاں کرنا اور وہاں جھنڈیاں وغیرہ لگانا اور پھول رکھ کر تعظیم کرنا، یہ سب کچھ کفار کے ساتھ تشبیہ ہے، کیونکہ وہ اپنے چرچ اور کنیسہ میں ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے تہواروں میں کفار کے ساتھ مشابہت کرنے اور ان کی عبادت میں مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20 اور 21۔ اور جب مسجد میں موجود روشنی اسے روشن کرنے کے لیے کافی ہے تو پھر اضافی روشنی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جس میں مشروع فائدہ نہ ہو، بلکہ اسے کسی اور جگہ صرف کرنا چاہیے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 31 صفحہ نمبر 206۔ اس حوالے سے دوسری بات، ہم ایک بات کی تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ چاند یا ستارہ کے مسلمانوں کا شعار ہونے کی شرع میں کوئی دلیل اور اصل نہیں ہے، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ معروف تھا، اور نہ ہی خلفائے راشدین کے دور میں، اور نہ ہی بنی امیہ کے دور میں، بلکہ اس چیز کی ایجاد تو اس کے بھی بعد ہوئی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو تو شعار اور علامت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کے موافق ہو، اور اس لیے کہ اس کی مشروعیت پر کوئی دلیل نہیں ملتی تو اسے ترک کرنا ہی زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ نہ تو ہلال یعنی چاند مسلمانوں کا شعار ہے اور نہ ہی ستارہ، چاہے مسلمانوں نے اسے اختیار کر رکھا ہے۔ اس کا تفصیلی بیان سوال نمبر 1528 کے جواب میں بیان ہو چکا ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 79141۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔